وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ دروشی پڑھ لیں سارے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مل کے سارے درود پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سورہ الشعراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے اور اس کی ایک کم 70 نمبر آیت سے لے کر 90 تک آیت مقدسہ پر سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت ہم تسلسل سے ان آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب آپ اپنی امت پر اپنے دادا ابراہیم کی اس بات کو تلاوت فرمائیے۔ آپ اپنے دادا ابراہیم کی بات تلاوت فرمائیے۔ محبوب آپ اپنے صحابہ پر جناب خلیل کی وہ اس قصے کو تلاوت کریں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کے دادا ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے چاچا سے کہا تھا کہ تم کس کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو وہ بولے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سامنے بیٹھے رہنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ قالا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہارا کچھ بلا برا کرتے ہیں یا
جب تم پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، تو بولے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا۔ قالا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ جنہیں تم پوج رہے ہو تمہارے اگلے آباء و اجداد اور سب تم میرے دشمن ہو، لیکن اللہ ہی میرا پالنے والا، میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سہارا دے گا۔ والذی ہوا یطعمونی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتونی ثم یحیین، وہی مجھے وفات دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسی پر مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پالنے والے مجھے استقامت عطا فرما اور مجھے اپنے تیرے قرب والے بندوں کے ساتھ ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، قیامت تک آنے والوں میں میری سچی ناموری کو باقی رکھ۔ واجعلنی من ورثتی جنت النعیم، اور مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے چچا کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، بسم اللہ، مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ میرا پردہ رکھنا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے حضرت ابراہیم، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو حج کا، ابراہیم اعلان کرو حج کا۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، گفتگو شروع ہو رہی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ نہیں میں آگے چلوں گا، ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ اعلان، بندے حج پر جا رہے ہیں، فلائٹیں رواں دواں ہیں، کچھ بندے پہنچ چکے ہیں۔ پورے مکے میں ایک آواز بلند ہوگی، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ پاک جس کی زبان ہلے اسے توفیق عطا فرما دے۔ اب دوبارہ چاند سے، اللہم لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم، نہیں آواز ہے، اللہم۔ دیکھیں یہ لبیک تب کہتے ہیں جب کوئی بلائے، یہ لبیک تب کہتے ہیں جب کوئی بلائے۔ کسی کی آواز پڑے نا تو بندہ بدلے میں کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آواز دو حج کی۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک
بیت اللہ کے صحن کی ٹکٹ اسے مل رہی ہے جس کے کانوں تک نبی کی آواز آ جائے. مجھے مزہ آیا ہے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, جنگل بیابان میں نبی اپنے بیٹے کے ساتھ آواز دے, قیامت تک انسانیت تک آواز جائے. نہیں, میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ نبی ہے, نبی, اسے نبی کہتے ہیں, اسے نبی کا بولنا کہتے ہیں. نبی کا بولنا. نبی اگر اکیلا بیٹے کے ساتھ جنگل میں ایک دفعہ بولتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو ماؤں کے رحموں میں بچوں کے کانوں تک پہنچاتا ہے, باپوں کے صلبوں میں کانوں تک پہنچاتا ہے, عالم ارواح میں روحوں تک پہنچاتا ہے. نبی اگر ایک دفعہ بولے تو ان کی آواز انسانیت تک جاتی ہے. نہیں, کوئی بیت اللہ نہیں جا سکتا جب تک اسے ابراہیم کی آواز نہ پڑے. دیکھیں, اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں, میں تو بیت اللہ گیا ہوں, مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ مجھے ابراہیم کی آواز پڑی ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ کہے ہمیں تو یاد نہیں, ہمیں تو یاد نہیں کہ ہمیں ابراہیم کی آواز پڑی ہے, ہمیں تو یاد نہیں کہ ہمیں ابراہیم کی آواز پڑی ہے. میں سورہ اعراف کھول رہا تھا, 7واں سورہ تھا, 172 نمبر آیت میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ فرماتا ہے محمد جی, آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسلوں کو نکال کر ان سے وعدہ لے کر کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آپ میں سے کسی کو وہ وعدہ یاد ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے وعدہ لیا ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ لیا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے, مجھے 36واں سورہ یاد آ رہا ہے, سورہ یاسین اسے کہتے ہیں. میں 61 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں, یہ میرے سامنے 61 نمبر آیت ہے, میں اس کی 60 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے ساری آدم کی اولاد, تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا, میری عبادت کرو, یہی صراط مستقیم ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے اللہ نے کوئی وعدہ آپ سے لیا تھا؟ اللہ تو کہہ رہے میں نے لیا ہے, میں نے لیا ہے, میں نے وعدہ لیا ہے. کوئی بات نہیں, میں سورہ بقر کو دیکھ رہا ہوں, یہ دوسرا سورہ ہے اور مجھے 27 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. میں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں گے, رشتے نہیں کاٹیں گے, زمین پر فساد برپا نہیں کریں گے. آپ میں سے یاد ہے کسی کو اللہ نے وعدہ لیا تھا؟ اللہ وعدے پہ وعدہ لے رہا ہے, وعدے پہ وعدہ لے رہا ہے. اوے آپ کو اللہ کے وعدے یاد نہیں, نبی کی آواز کہاں سے یاد آ جائے گی؟ نہیں, جب روح پر گرد شیشے پر مٹی آ جائے تو شکل نظر نہیں آتی, روح پر گناہوں کی گرد آ جائے. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, جنہیں یاد ہے, جن کی روحیں پاک ہیں, جن پر گرد نہیں, وہ گولڑے میں بیٹھ کے کہتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل نہیں. جنہیں یاد ہے وہ کہتے ہیں الستو بربکم, اسی کنی سنیا نہیں, الستو بربکم جب جد رب فرمایا اسی بھی اوتھے ہاسیں, کالو بلا اسی کنی سنیا, کوئی گونگے ڈورے نہ سہیں, نفس پلید پلید چا کیتا, اسی اصل پلید تے نہ. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں, میں نے آیت پڑھی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ نے فرمایا ابراہیم
اعلان کرو حج کا. کتنا ٹائم ہے؟ اعلان کرو حج کا. اعلان کرو، نہیں بولے اعلان کرو. یہ حج کیا ہے؟ پورے مجمع سے سوال ہے میرا. ایک بندہ صرف ایک سنٹینس میں بتائے گا کہ حج کیا ہے. اللہ عمر دراز کرے. مولانا حافظ ریاض صاحب فرما رہے ہیں نبی کی اداؤں کا نام حج ہے. یہ جواب درست ہے، لیکن میں نے شرعاً پوچھا ہے شریعت میں حج کسے کہتے ہیں؟ جی بولو بیٹا، آپس میں بات جو کر رہے ہو مجھے بتائیں شریعت میں حج کیا ہے. یار جو آتا ہے وہی بول دو، کیا ہو گیا ہے؟ حافظ عبدالستار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. جی بیٹا، ابراہیم کے جو واقعات ہیں ان کو دہرانے کا نام حج ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جواب نہیں ہے یہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حج کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں عبادت میں سے ایک رکن حج ہے. اور یار ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس حج میں کیا ہے؟ حج کسے کہیں گے؟ جی اللہ اکبر. جناب کا نام کیا ہے؟ محمد عارف صاحب. وہ کہہ رہے ہیں حضور کی اداؤں کا نام حج ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ سب سچے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں ہے آپ کا. 9 ذوالحج کی شام کو میدان عرفات میں رکنا، 10ویں کی صبح تک رکنے کو حج کہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں حج کیا ہے؟ 9 ذوالحج کو شام سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک میدان عرفات میں رکنے کا نام شریعت میں، اب تو بولو نا سارے یار، اب یہ بولو سارے کہ عرفات میں ایک رات کے قیام کا نام. اب اگر کوئی پوچھے کہ حج کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ احرام حج ہے؟ نہیں، احرام حج میں فرض ہے. طواف کعبہ حج ہے؟ نہیں، رکن ہے. آب زمزم پینا حج ہے؟ نہیں، پیو، شامل ہے اس میں. صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ پر دوڑ لگانا حج ہے؟ نہیں، حج کا رکن ہے. طواف زیارت کا نام وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم اعلان کرو حج کا. مجھے مزہ آ رہا ہے، ابراہیم اعلان کرو حج کا. یا اللہ وہ حج کیا ہے؟ فرمایا میدان عرفات میں آ کے وہ جو قیام ہے 9 کی رات سے لے کر 10 کی صبح تک، اسے حج کہتے ہیں. اب مجھے آپ دنیا کے کسی عالم کے ساتھ مشورہ کر کے بتائیں اللہ رکا تھا وہاں آ کر؟ اللہ وہاں رکا تھا؟ اللہ تو رکنے سے پاک ہے. تو کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ مصطفیٰ آ کے بیٹھے تھے؟ نہیں، حضور تو بعد میں ظاہراً آ کے بیٹھے. ابراہیم رکے تھے؟ نہیں، ابراہیم تو بعد میں آئے. تو وہاں ہوا کیا تھا؟ اب دنیا کے تمام عالم آپ سے کہیں گے نوجوان، آپ کے باپ آدم روتے ہوئے محمد کے صدقے میں جب آپ کی اماں کے ساتھ ملے تھے، اسی میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. مصطفیٰ کے صدقے میں آدم کو حوا اسی میدان میں ملی تھی. محمد کا صدقہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی اور ہماری ماں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک مصطفیٰ کی امت آ کر حوا اور آدم کی یاد کو تازہ کرے گی، ہم انہیں حج کا ثواب عطا کریں گے.
اچھا بھائی حج میں رمل کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرتے ہوئے کندھا ننگا کرو اور خبردار جھک کر نہیں چلنا، اکڑ کر چلو، سینہ تانو، چھاتی باہر نکالو، موڈے کو چوڑا کرو، بازوؤں کو اکڑاؤ، اور میرے گھر میں یہ سائیڈ بیت اللہ کی طرف رکھو، یہ سائیڈ میری لوگوں کی طرف رکھو۔ یہ کون سی ہے؟ کھبی، اور یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ یہ آپ کس کا ہے؟ میرا۔ یہ اس سے کم پاک ہے، سبحان اللہ، اور یہ اس سے زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، نہیں میں پاک ہوں اس ٹائم، سبحان اللہ، یہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے، پر یہ اس سے کم پاک ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے نا تو بات اندھیرے کی شروع ہو گئی۔ دیکھیں میں باتھ روم میں اسے استعمال کروں گا، دیکھیں میں کچن میں اسے استعمال کروں گا، اس لیے کہ یہ ہے تو میرے دونوں، لیکن بہرحال یہ پاک ہے اس سے زیادہ، اور یہ پاک نہیں ہے اس سے زیادہ۔ آرڈر یہ ہے اسے میری طرف کر دو، اسے مخلوق کی طرف کر دو، حالانکہ مجھے سمجھ آ رہی ہے پاک کو یہ ہے نا تو اسے کروں نا تیری طرف۔ فرمایا نہیں، اپنیاں پلیتیاں میرے وال کرنا، تو اپنیاں پلیتیاں میرے وال کرنا، تو صوفی ہے نا لوکا وال کرنا، تو پیر ہے نا لوکا وال بننا، اللہ میں نا لوکا وال کرنا۔ میرے گھر جو آگے اپنیاں پلیتیاں میرے وال کر، میں تنوں پاک کر کے دعا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمل کیا ہے؟ موڈا ننگا کرو، سینہ تانو، اکڑ کر چلو۔ کہاں؟ بیت اللہ میں۔ رک جاؤ ذرا، سورہ بنی اسرائیل تو کھولنے دو، 17 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، کانوں کی میں اکڑ کے مت چلنا، کانوں کی میں اکڑ کر حرام ہے، اور تم کانوں کی میں اکڑ کر چلو تو یہ حرام ہے۔ اللہ تیرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تیرا سین ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے ایسے اکڑ کے چل۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چلے تھے، پروردگار کون چلا تھا، کب چلا تھا؟ فرمایا فتح مکہ کا موقع تھا، مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، بیت اللہ کا سین تھا، آواز کر رہے تھے، مکے کے سارے کافر دیکھ رہے تھے کہ محمد کے ماننے والے لسے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، محمد کے غلام کمزور ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا موڈے ننگے کرو، سینے تانو، موڈے ننگے کرو، سینے تانو، اکڑ کر چلو تاکہ دشمن کو پتا چلے محمد کے غلام کمزور نہیں ہوا کرتے۔ میں منت کرتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے وہ اکڑ کر چلے تھے کہ دشمنوں پر رعب طاری ہو جائے۔ اب تو مکے میں کوئی کافر نہیں نا، کلے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کے نوکر ہیں، تیرے سین میں ہیں، اب تھوڑا عاجزی سے چل لے۔ اب آ گئی نہیں، ابو بکر کی یاد تازہ کرنا، کی آواز دن فنات سے بالحج، ابراہیم اعلان کر حج کا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی سمجھ آ رہی ہے چلو بھائی اٹھو، شیطان کو کنکریاں مارو اٹھ کر۔ اللہ تو نے ماری ہے؟ فرمایا نہیں، تو کس نے ماری ہے؟ فرمایا ابراہیم کی یاد تازہ کرو۔ چلو بھائی مینا میں آ کے قربانی کرو، اللہ تو نے قربانی کی ہے؟ فرمایا نہیں، تو یا اللہ کس نے کی ہے؟ فرمایا اسماعیل کی یاد تازہ کرو۔
بھائی ناخن نہ کاٹو، سر کے بال نہ کاٹو، مصطفیٰ کے دادے کی یاد تازہ کرو، حجر اسود پر بوسہ دو آ کے مصطفیٰ کی یاد تازہ کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو، کس کا؟ حج کیا ہے؟ ارے حج کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ لفظ حج جو لفظ ہے حج کا، قرآن کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ غالب آنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا۔ حج کا معنی ہے زیارت، حج کا معنی ہے زیارت، میں آگے بڑھوں گا، زیارت۔ قیامت تک کسی ماں کے بیٹے میں وہ جرأت نہیں اس بات کا جواب دے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ نسبت والی چیزوں کی زیارت کا نام حج ہے۔ مزہ آیا بات سن، جب سے کہنا چاہتا ہوں جناب زیارت میں عبادت ہے، مزہ آیا جناب، پھر کہنا چاہتا ہوں زیارت میں عبادت ہے، اور زیارت میں عبادت ہے۔ ساری کائنات کٹھی ہو جائے حجرات افضل ہے، حجرات کٹھے ہو جائے نباتات افضل ہے، نباتات کٹھے ہو جائے حیوانات افضل ہے، حیوانات کٹھے ہو جائے انسان افضل ہے، انسان کٹھے ہو جائے صاحب ایمان افضل ہے، صاحب ایمان کٹھے ہو جائے حافظ قرآن افضل ہے، حافظ قرآن کٹھے ہو جائے عالم قرآن افضل ہے، قرآن کٹھے ہو جائے اولیاء افضل ہے، پاک بدن والا فرید افضل ہے، ولی کٹھے ہو جائے غوث افضل ہے، کتب افضل ہے، صحابی سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابی ہے۔ یہ مقام کسی عبادت سے نہیں محمد کی زیارت سے ملتا ہے۔ تو مقامات مقدسہ کی زیارت، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی زیارت کا نام کیا رکھا ہے؟ اور اعلان کر رہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آپ حج کا اعلان کرو، انسانیت کو اعلان کرو حج کا، آپ حج کا اعلان کرو، حج کا کیا کرو؟ حج کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، ہاں جی کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، سارے بولو نہیں سکتا، گرمی لگ رہی ہے سارے بولو کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ جو ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، آج ہر ممبر پر حدیث پڑھی جا رہی ہے 400 بندہ گھر والوں کا بخشوائے گا، آج ہی واپس آ مجھے مزہ آیا بات۔ میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں نبی کی حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ سب کا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کہہ رہے ہیں 400 بندہ حاجی کے کوٹے میں آگے، اللہ نے 400 خاندان کا بندہ اپنے خاندان میں سے حاجی آگے بخشوا لے گا۔ آپ کا حاجی ساری عمر کا شرابی اور زانی اگر حج کرنے چلا جائے، وہ واپسی آ کے آپ کے خاندان کے 400 بندوں کو بخشوا لے، آپ اس پر تو ایمان رکھتے ہیں ہمارا پاک پتن کا زہد الانبیاء، جس کی زندگی یہ ہے کہ نبیوں جیسی عبادت کرنے والا بابا فرید آپ کا حاجی۔ میں پھر ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ میدان قیامت والے دن بیت اللہ کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، بیت اللہ مصطفیٰ کے مزار کے پاس سے گزرے گا اور حضور کو دیکھ کر بیت اللہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد، حضور فرمائے گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تو سلامت رہے۔ اب نبی فرمائیں گے بیت اللہ کیا کرے گا؟ بیت اللہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج تک جس امتی نے آپ کے ماننے والے نے میری زیارت کی ہے میں اس کی سفارش کروں گا، جو مجھے تب گئے وہ میری سفارش سے بخشے جائیں گے، جو رہ گئے وہ آپ کی سفارش سے بخشے جائیں گے۔ آج دن فی الناس بالحج، ابراہیم حج کا اعلان کرتا، ٹھنڈا بولے ہو یار، ابراہیم کس کا اعلان کرتا؟ حج کا، کچھ ہی بولو کس کا اعلان کرتا؟
کہتے ہیں یا محمد نہ کہو. پوچھتے ہیں کیوں نہ کہو؟ کہتے ہیں حرف ندا ہے یا، سامنے کے لیے ہوتا ہے. سامنے کے کس کے لیے ہوتا ہے؟ سامنے کے لیے. آپ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سامنے کے لیے. یہ لفظ ہے وَأَذِّن وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. معنی یہ ہے آواز دو، ندا دو، پکارو. فی الناس تمام انسانوں کو حج کے لیے. ابراہیم آواز دو تمام انسان. سارے سامنے تھے؟ سارے سامنے تھے؟ نہیں تھے نا. اس کا مطلب ہے آیت نے بتا دیا کوئی سامنے نہ بھی ہونا پھر بھی پکار. کوئی سامنے نہ ہو پھر بھی. اب میری طرف دیکھنا ذرا، کیونکہ میں نے اس ایک قدم آگے بڑھنا ہے. نہیں بڑھنا چھوڑ دیا کریں. ایک قدم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وَأَذِّن اور اذن اعلان کرو فی الناس پوری انسانیت کو. بالحج حج کرو. یا تو کا وہ تیرے پاس آئے اور آ کے حج کرے یہاں پر. اعلان کرو انسانوں کو کہ وہ حج کے لیے آ جائیں. تمام انسانیت کو اعلان کرو. پروردگار میں کلا کھڑا ہوں، پاس میرے کوئی نہیں. چھوٹا سا بیٹا ہے، کمرے حجرے میں اس کی ماں ہے. جنگل بیابان ہے، ریت کے ٹبے چمک رہے ہیں، آب زمزم نکل چکا ہے. چھوٹا سا گھر تیرا بنایا ہے. تو کہتا ہے پوری انسانیت کو اعلان کر. سپیکر میرے سامنے کوئی نہیں، سوشل میڈیا کا دور نہیں. تو کہتا ہے تو پوری دنیا میں اعلان کر. اے اللہ آواز دیتا ہے میرا خلیل تیرا کام بولنا ہے. میں ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہوں. ابابیل اگر ہاتھی مارتے ہیں تو میرا خلیل اگر بولے قیامت تک انسانیت تک آواز جائے گی. بول تو صحیح، بول تو صحیح. اب یہ ہے ابراہیم جن کی آواز انسان سن رہے ہیں. اب سورہ آراف میں اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کل محبوب آپ لب کھولو. محبوب آپ لب کھولو. یا اللہ میری کون سنے گا؟ تو میں محبوب وہ ابراہیم ہے جس کی آواز صرف انسانیت تک گئی ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ. وہ میں محمد رسول ہوں اللہ کا. یہ صحابہ کے لیے تھا نا، آپ کے لیے تو نہیں نا. سب کے لیے. آپ تو وہاں نہیں تھے نا. نبی نے آپ کو بلایا نا. آپ نہیں تھے نا. نبی نے بلایا نا. بلایا نا. مسجد نبوی کا منبر ہے. چھوٹا ممبر ہے، چپ کر دے. مسجد نبوی کا ممبر ہے. ممبر پر فاروق اعظم ہے. جنگل میں لشکر ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا. ممبر پر بیٹھے تھے یا ساریہ تو الی الجبل. ساریہ سامنے نہیں، عمر تھے بھی یا کہہ کے ندا دے کے بتا رہے ہیں. اور یا محمد اگر مانتے ہو پھر بھی کہو، نہیں مانتے تو پھر بھی کہا کرو. جو سامنے مانتا ہے وہ بھی یا محمد کہے.